بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو کانسیپچول نرسنگ اکیڈمی۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارے پاس کانسیپٹس آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ، جو فنڈامنٹل آف نرسنگ کا یونٹ 8 ہے۔ یہ ہمارے پاس آج کے آبجیکٹیوز ہے، جس میں ہم ٹیچنگ لرننگ اور ٹیچنگ لرننگ پلان جو ہم بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہم ہیلتھ ٹیچنگ کرتے ہیں کلینکل سائٹ پہ، تو وہ کس طریقے سے ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے کانسیپٹ کا کلیئر ہونا ضروری ہے۔ ٹیچنگ ہمارے پاس ایک ایکٹیو پروسیس ہے، اٹ مینس کہ اس میں دونوں طرف سے پارٹیسپیٹ ہوگی۔ یہ ہمارے پاس ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ایک پرسن اپنا انفارمیشن جو ہے وہ کسی دوسرے پرسن کو پرووائڈ کرتا ہے، تاکہ اس کے بیہیویئر میں چینج لے کر آ سکے، اور جس کے بیہیویئر میں چینج آ جائے تو اٹ مینس کہ وہ کیا ہے، وہ لرنر ہے، یعنی اس نے وہ انفارمیشن لرن کی ہے۔ لرننگ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ جو ٹیچنگ میں جو انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں ملی، اس کو ہم ڈیلی لیونگ میں، یعنی اس کو ہم اپنے ایکسپیرینس اور پریکٹس میں لے کر آتے ہیں، جس کی وجہ سے بیہیویئر جو ہے وہ آٹومیٹک پرماننٹ چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہے۔ اکارڈنگ ٹو جان ایڈم، اس نے جو ہے ایک ٹیچنگ لرننگ کا ایک نیرو میننگ بتایا تھا اور ایک براڈ میننگ۔ تو سب سے پہلے ٹیچنگ جو ہے وہ کس ورڈ سے ڈرائیو ہوئی ہے، ٹو ٹیچ، یعنی کسی کو کوئی بات سمجھانا، کسی کو کوئی بات کی انفارمیشن دینا۔ یہ وہ پروسیس ہوگا جس میں ایک انڈیویجول دوسرے انڈیویجول کو جو ہے وہ انفارمیشن دے گا جو اس کو نہیں پتا ہوگی۔ تو نیرو میننگ میں جان ایڈم نے جو ہے اس کو ایک بائی پولر پروسیس کا نام دیا تھا، یعنی اس میں جو ٹیچ کرنے والا ہے وہ ٹیچر ہے، اور جو لرن کرنے والا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ پھر اس نے اس کی ایک براڈ میننگ بھی جو ہے وہ بتایا تھا، اس کو اس نے ٹرائی پولر، یعنی یہ تین، بائی پولر میں اس نے کہا تھا کہ یہ دو حصہ ہے، ایک طرف ٹیچر ہے اور ایک طرف اسٹوڈنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد براڈ میننگ کی جب ہم نے بات کی، تب ہم نے ٹیچنگ کو ٹرائی پولر پروسیس کہا تھا، یعنی اس میں ایک ٹیچر ہوگا، ایک اسٹوڈنٹ ہوگا، اور ایک کیریکولم، یعنی وہ سوسائٹی، وہ کانٹینٹ ہوگا جو ایک ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرے گا۔ یہ اس کے براڈ اینڈ نیرو میننگز ہیں۔ اب ٹیچنگ لرننگ پروسیس کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس ایک پلانڈ انٹریکشن ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی رینڈملی نہیں ہوتا، اس کو ہم باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پلان کرتے ہیں، تاکہ جو ہمارے پاس لرنر ہیں ان کے بیہیویئر میں جو ہے وہ ہم پرماننٹلی چینج لے کر آ سکے۔ فار ایگزامپل، جب ہمارے ٹیچر ہمیں کوئی لیکچر دیتے ہیں تو وہ ہمارے بیہیویئر میں چینجز لے کر آتے ہیں، ہمیں وہ انفارمیشن دیتے ہیں، اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ پلانڈ انفارمیشن ہوتی ہے، یعنی جو ہمارا HEC سے سلیبس بنتا ہے، یعنی جو بھی ہمارا کیریکولم بنتا ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ اس میں ہمارے پاس ہمارا پورا جو ٹیچنگ لرننگ پلان ہوتا ہے وہ شامل ہوتا ہے، اور اسی کے اکارڈنگ ہمارے ٹیچر ہمیں ٹیچ کرتے ہیں، اور ہم ایز اے لرنر جو ہے وہ لرن کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ کوئی اتفاقاً نہیں ہوتا، یہ پلانڈ انٹریکشن ہوتی ہے۔ اب ٹیچنگ پروسیس کس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے ہم پلاننگ کرتے ہیں، دین اس کے بعد ہم امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایوالویشن کرتے ہیں۔ اب پلاننگ فیز میں کیا ہوگا کہ اس کے جو ڈیسیجن ہم پلان کریں گے تو اس کے جو ہے کچھ کرائٹیریا بھی ہوگا۔ اس کا پہلا کرائٹیریا کیا ہے کہ اس میں ہم لرنر کے نیڈس کو دیکھیں گے کہ آیا آپ کس کو ٹیچ کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ اگر کسی ورکشاپ پہ گئے ہیں اور وہاں آپ کو ہارٹ اٹیک پہ جو ہے وہ اپنے لرنرز کو جو ہے وہ ٹیچ کرنا ہے، تو آپ اس نیڈس کے اکارڈنگ آپ ان کو جو ہے وہ ٹیچ کرو گے۔ یعنی فار ایگزامپل، جہاں کی جو نیڈ ہوگی، جب ہم پیشنٹ کو ان کے ڈائٹ کے اکارڈنگ ٹیچ کرتے ہیں تو ان کی نیڈس کو دیکھتے ہیں، یعنی ہم نے سب سے پہلے اپنے لرنر کی نیڈس کو چیک کرنا ہے، دین ہم نے اپنے گولز جو ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ سیٹ کرنے ہیں تاکہ وہ اچیویبل ہو سکے، یعنی وہ اس طریقے کے گول نہ ہو کہ وہ ہم اچیو ہی نہ کر پائیں، یا وہ جو ہے ہمارے جو لرنر کی جو نیڈز ہیں اس کے جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس تھرڈ کیا آتا ہے، کانٹینٹ کو سلیکٹ کرنا، یعنی آپ نے جو ہے کس طریقے کا کانٹینٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ جو ہے اس کو سکھا سکے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں تو آپ نے بچوں کے اکارڈنگ کانٹینٹ سیٹ کرنا ہے، آپ اگر اڈلٹ کو سکھا رہے ہیں تو اس کے اکارڈنگ، یا آپ جو ہے ایجوکیٹڈ لوگوں کو سکھا رہے ہیں تو اس کے اکارڈنگ آپ کے کانٹینٹ سے سلیکٹ کرنا ہوگا، یعنی آپ وہ ان ایجوکیٹڈ لوگوں کو سکھا رہے ہیں تو اس کے اکارڈنگ۔ تو یہ کیا ہے کہ لرنر کی نیڈس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے کانٹینٹ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے اندر موٹیویشن ہونی چاہیے، ایکسٹرنل موٹیویشن اینڈ انٹرنل موٹیویشن دونوں آپ کے اندر ہونی چاہیے اس گول کو جو ہے کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو مختلف
स्ट्रेटजीज आनी चाहिए कि आप जो है उन गोल्स को जो है वो किस तरीके से कैरी आउट करोगे। डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो यूज होती है कि आप वर्बल लैंग्वेज यूज कर रहे हो, आप सिर्फ वर्ड यूज कर रहे हो, आप साथ में इमेजेस भी साथ में यूज कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज आपकी किस तरीके से, तो ये आपके डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। एंड लास्ट जो है प्लानिंग क्या होती है कि आपने फिर इवैल्यूएशन किस तरीके से करनी है। अब इसकी एग्जांपल है कि जब भी हमें कोई लेक्चर देते हैं तो लास्ट में जो है वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आपको इस बारे में कितना समझ आया। तो ये क्या होता है कि एक टीचिंग का मेन स्टेप होता है कि जिसमें हम एवैल्यूएट करते हैं कि आया जो हमने प्लानिंग की थी वो एवैल्यूएशन जो है वो उसके अकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई। अब ये सब हमने जो है वो प्लान कर लिया, अब हमने कौन कौन सी चीज़ों को जो है प्लानिंग करते हुए जहन में रखना चाहिए। लर्नर को अपने मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी को, अपने टाइम को कि कितना टाइम हमने जो है वो यूज़ करना है, स्ट्रेटजी को, और एज अ टीचर फॉर एग्जाम्पल जो है अगर वही एक कंटेंट है लेकिन टीचर के कुछ फैक्टर्स की वजह से जो है डिफरेंट नीड्स आ सकती हैं, डिफरेंट मेथड्स जो है वो यूज़ हो सकते हैं, तो आपने टीचर को भी जो है वो कंसिडर करना है। यानी एक टीचर का जो टीचिंग स्ट्रेटजी है, टीचिंग प्लान है, वो उसका अलग है और दूसरे टीचर का अलग है। तो आपने ये सब नज़र में रखते हुए आपने प्लानिंग को कंसिडर करना है। देन सेकंड जो है हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेशन फेज। अब ये क्या होता है कि आपने जो जो प्लानिंग किया है आप उसको एक्शंस में लेकर आते हो। ये वही ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर होगा जो ऑब्जेक्टिव्स आपने प्लानिंग फेज में बनाए हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, यानी आप जो है जो आपने प्लानिंग की है तो अब आप उस गोल को अचीव करने के लिए जो है एक्शंस करोगे। इसमें क्या होगा, इसमें टीचर एंड लर्नर का जो है इंटरेक्शन आएगा, क्योंकि इसमें क्या है इम्प्लीमेंटेशन फेज है, यानी जो प्लानिंग जो है जो कंसिडरेशन हमने की है, अब डिफरेंट स्टाइल्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हुए अब एक टीचर एंड लर्नर का जो है वो आपस में इंटरेक्शन आएगा और वो अपने जो गोल्स है वो अपने लर्नर तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। इवैल्यूएशन फेज जिस तरह मैंने पहले बताया ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, यानी इसमें हम मैच देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव हमने अपने लर्नर के लिए बनाया है तो वो लर्नर ने सीखा है या नहीं सीखा। हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन अगर फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को टीच कर रहे हैं और उनके जो है क्वेश्चंस उनके अराइज हो रहे हैं तो हमने उन क्वेश्चंस का भी जो है वो आंसर करना है, क्योंकि जब हम जो है अपने प्लान्स को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हम फिर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनकी तरफ से जो क्वेश्चंस आते हैं यानी वो सीख रहे होते हैं तभी तो वो क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसमें हमने अपने उनको आंसरेबल होते हैं। तो ये हमारे पास जो है टीचिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। उसके बाद हमारे पास आता है फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या होगा कि ये जो है इवैल्यूएशन का जो है वही नेक्स्ट कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें हम फीडबैक लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने उनको कन्वे किया है उसी का जो है वो हम रिफ्लेक्शन लेते हैं। रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास एक प्रोसेस है टीचिंग में जिसमें क्या करता है कि एक टीचर जो है वो अपने एक्शन के बारे में जो है उनसे क्वेश्चन करता है, उनसे इंक्वायरी करता है ताकि पता चल सके कि जो आपने उनको टीच किया है उनको समझ आया है या नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल जब हम एज अ टीचर जो है जब हमें कोई टीच करता है, हमारे टीचर्स आ गए तो हम एज अ लर्नर जो है वो सीख लेते हैं, फिर वो हमारे बाद में उसी जो हमें सिखाया होता है उसी में वो हमसे एग्जाम लेते हैं, तो फिर उनको पता चलता है कि इन्होंने कितना सीखा है। यहाँ तक हमारे पास टीचिंग प्रोसेस का एंड होता है। अब हम लर्निंग सीखेंगे। लर्निंग चूँकि हमने पहले कहा कि ये एक परमानेंटली बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, यानी इंफॉर्मेशन आई है इंडिविजुअल के अंदर, उसने डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से, उसने अपने सेल्फ एक्टिविटी से उसको अपने बिहेवियर में जो है एम्बेड किया है। ये क्या होगा कि ये लर्निंग जो है ये सिर्फ उनको हो सकती है जो वो अपनी एक्टिविटी जो है उसको डेली लाइफ में वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। यानी आप एक चीज़ तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप उसको अपने डेली लिविंग के साथ जो है वो टेली ना कर लें। ये हमारे पास इंटेंशनल भी हो सकती है एंड अनइंटेंशनल। इंटेंशनल फॉर एग्जांपल अगर कोई बुरी आदत है यानी कोई बैड फैक्टर है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि स्मोकिंग है, उसके अकॉर्डिंग हमने एज अ नर्स किसी पेशेंट को
کو ٹیچ کیا ہے، اس نے اپنے ڈیلی لیونگ میں اس کو لرن کیا ہے، ایکسپیرینسز اس نے کیے ہیں، تو اس نے کیا کیا، اس نے انٹینشنل وہ بیہیویئر میں چینج لے کر آئے ہیں۔ اور ان انٹینشنل کیا ہوگا کہ ہماری جو ہے ساری زندگی جو ہے لرننگ میں ہی گزرتی ہے، تو وہ لرننگ جو کہ ہمیں ان انٹینشنلی مل جاتی ہے، یعنی ہمارا اس کی طرف ارادہ نہیں ہوتا، تو وہ ان انٹینشنل لرننگ ہوتی ہے۔ اب لرننگ سٹائلز ہمارے پاس ہیں، ڈفرینٹ سٹائلز ہوتے ہیں، ہر انسان کے ڈفرینٹ سٹائلز ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس 3 جو ہے وہ موسٹ بیسک ٹائپس ہیں، جس میں ہمارے پاس ویژول لرنرز، آڈیٹری لرنرز، ٹیکٹائل لرنر۔ ویژول لرنرز دیکھ کر سیکھتے ہیں، آڈیٹری لرنر سن کر سیکھتے ہیں، ٹیکٹائل لرنر جو ہے وہ ٹچ کر کے سیکھتے ہیں۔ ہر کسی کا جو ہے وہ اپنا لرننگ سٹائل ہوتا ہے۔ ویژول لرنرز کیا پریفر کریں گے کہ ان کو کوئی پکچرز دکھائے جائیں، یعنی ان کو کوئی ڈائیگرامز یا کوئی بھی رول پلے ان کو دکھایا جائے، یا پکچر ورڈز کے تھرو۔ یہ وہ لرنرز ہوں گے جو کہ ورڈ سے زیادہ جو ہے پکچرز، گرافس، چارٹس، میپس، ان پہ زیادہ فوکس کریں گے، تو یہ جو ہے ان کے تھرو جو ہے وہ زیادہ سیکھیں گے۔ اور اس میں ایک اور بات ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر ایک اسٹوڈنٹ کوئی لیکچر لے رہے ہیں اور وہ ویژول لرنر ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں وہ ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے، اگر اس میں کوئی پکچر وغیرہ نہیں ہے، اس میں کوئی چارٹس نہیں ہے، اس میں نوٹس نہیں ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے جو لرنر ہوتے ہیں وہ پکچرز وہ دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ آڈیٹری لرنرز، اب یہ وہ لرنرز ہوتے ہیں جو سن کر سیکھتے ہیں، یعنی ان کو جو ہے بہت تھوڑی سی جو ہے وہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی جو آڈیٹری پاور ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آئی کانٹیکٹ زیادہ تر نہیں کرتے، اور کیونکہ ان کو کانسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو یہ آئی کانٹیکٹ کو اوائڈ کرتے ہیں، اینڈ یہ جو ہے جو سبق بھی یاد کرتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ تیز تیز پڑھتے ہیں۔ آپ نے بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے دیکھے ہوں گے جو سبق جب پڑھتے ہیں تو بہت تیز تیز آواز ہے، تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ آڈیٹری لرنرز ہوتے ہیں، جو وہ سن سن کے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس تھرڈ ٹائپ ہے ٹیکٹائل یا کائنیسٹیٹک لرنر۔ اب یہ کون سے لرنرز ہوتے ہیں کہ یہ جب تک ایک چیز کو جو ہے وہ ٹچ نہ کر لیں، اس کو جو ہے پریکٹیکل فارم میں نہ لے کر آ جائیں، تو یہ تب تک نہیں سیکھتے۔ یہ ان میں اس طرح کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو پورا لیکچر کے جو جتنے پوائنٹس ہوتے ہیں یہ سارے اپنے ساتھ جو ہے وہ لکھتے ہیں، یہ نوٹس بناتے ہیں، یہ اپنے لیے شیٹس بناتے ہیں، یہ رول پلے کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ وہ لرنرز ہوں گے جو کہ جب اناٹمی کے لیکچرز فار ایگزامپل جب ہوتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس جو شیپس ہوتی ہیں، جو ہمارے پاس اناٹمیکل ڈائیگرامز ہوتے ہیں، اناٹمیکل اسٹرکچرز ہوتے ہیں، تو یہ ان کو ٹچ کر کے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے پاس ہے کہ اس میں کوئی جو ہے کچھ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کا جو ہے وہ لرننگ سٹائل جو بھی ہے، لیکن آپ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ لرننگ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے کلاس میں انوالو رہنا ہے، یعنی پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ اپنے جو کلاس روم کے ایکسپیرینسز ہے آپ نے اس کو اپنے ڈیلی لیونگ میں، اپنے آؤٹ سائڈ ورلڈ میں، آؤٹ آف دا کلاس روم بھی آپ نے ان کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کرنا ہے، اس کو اپنے ڈیلی لیونگ میں لے کر آنا ہے۔ اپنے کلاس کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو آپ نے اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنا ہے۔ آپ نے کویشچنز جو ہے آپ نے کویشچنز پوچھنے ہیں۔ اینڈ کریٹیسزم بیسیکلی ایک چیز میں جب مخالفت آ جاتی ہے، یعنی ایک چیز جو ٹیچ ہو رہی ہوتی ہے اور ایک چیز جو لرن ہو رہی ہوتی ہے، اس میں جب ہمارے پاس کانفلکٹ آ جاتا ہے تو وہ بیسیکلی کریٹیسزم ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کی مخالفت کرتے ہیں، بٹ ان اے پروفیشنل وے، ان این ایجوکیٹڈ وے، ناٹ فار دا سم ون کہ ہم ان کو جو ہے ان کو برا بلا کہیں، یعنی ان کو جو ہے وہ ہم ڈی موٹیویٹ کریں، نہیں۔ کریٹیسزم جو ہے وہ ہم بہت پروفیشنل وے میں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ نے کوئی ایک ٹاپک سیکھا ہے تو آپ اس کے ریلیونٹ آپ اپنے گروپس کے ساتھ ڈسکشن کریں۔ آپ کوئی بھی جو ہے کسی بھی کام کے ساتھ ڈسٹریکٹ نہ ہو۔ اپنے جو فار ایگزامپل اگر آپ لیکچر لے رہے ہیں یا اپنی آپ جو بھی انفارمیشن لے رہے ہیں تو آپ نے اسی پہ جو ہے وہ اٹیچ رہنا ہے، ڈسٹریکٹ نہیں ہونا۔ آپ نے ایک اوپن مائنڈ رکھنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ڈفرینٹ آئیڈیاز آئیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ جتنی بھی ہمارے پاس زندگی ہے، ہماری لرننگ ہوتی رہتی ہے، یہ کبھی سٹاپ نہیں ہوتی، لیکن آپ نے جو ہے اپنے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد اب ہم اپنے ہیلتھ سے ریلیٹڈ آتے ہیں کہ اب ہیلتھ ایجوکیشن کیا ہے۔ اب ہیلتھ ایجوکیشن ہمارے پاس کیا ہے کہ اس میں ہم
بیسک نالج اور پریکٹس آف ہیلتھ جو ہے اس کو ایز اے انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ہم پراپر ہیلتھ جو سے ریلیٹڈ جتنے بیہیویئر ہے ان میں ہم چینجز لے کر آ سکیں. جو ہمارے پاس ایمز ہیں یعنی جو مقصد ہیں ہیلتھ ایجوکیشن کے وہ کیا ہوگا کہ کسی بھی پرسن کے ہیلتھ پروموشن اور ڈیزیز پریونشن کے بارے میں جو ہے وہ ہم ان کو ہیلتھ ایجوکیٹ کرتے ہیں, ارلی ڈائگنوسس اینڈ مینجمنٹ کے بارے میں, اور جو ہمارے پاس جو اویلیبل ہیلتھ سروسز ہیں ان کو جو ہے یوٹیلائز کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم ان کو ہیلتھ ایجوکیشن دیتے ہیں. اب ہم ہیلتھ ایجوکیشن کی بات کر ہی رہے ہیں تو ہم نے سٹارٹ میں جو ہے ہم نے کہا تھا کہ جب بھی ہم کوئی بھی ایجوکیشن کوئی بھی ٹیچنگ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اسپیسیفک آبجیکٹیوز کو سیٹ کرتے ہیں. تو اس میں بھی ہمارے پاس ہیلتھ ایجوکیشن میں بھی ہم کچھ اسپیسیفک آبجیکٹیوز کو سیٹ کریں گے. اس میں ہمارے پاس جو فرسٹ ہوگا اس میں ہم اپنی جو ہیلتھ ہوگی یعنی جو ہماری صحت ہے اس کے جو ہے اس کے بہتر بنانے کے لیے جو ہے کمیونٹی کو صحت سے ریلیٹڈ جو ہے ان کی ویلیو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ہم ہیلتھ ایجوکیشن کرتے ہیں تاکہ جو ہے کمیونٹی میں جو ہے وہ ہم ہیلتھ کو پروموٹ کر سکیں اور اس فیکٹرز کے لیے جو ہے وہ ہم ان کو نالج دے سکیں جو ان کی ہیلتھ کو جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں. ایز اے میڈیکل پروفیشن ایز اے نرسنگ پروفیشنل جو ہمارے جو ہے جس پروفیشن میں ہم ہیں اس میں ہمارے فرض بنتا ہے کہ اس میں ہم ان کو ان فیکٹرز کے بارے میں نالج پرووائڈ کریں جو ان کے ہیلتھ کو جو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ افیکٹ کر رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے. ہم جو ہے وہ بیہیویئر کو انکریج کرتے ہیں ہیلتھ ایجوکیشن کے تھرو جو ان کو جو ہے ان کی ہیلتھ کو مینٹین اور پروموٹ رکھنے میں مدد کرتا ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر کسی پرسن جو ہے اس کا جو ہے شوگر بہت زیادہ ہے تو اس کی جو ہے وہ ہم اس کو ڈائٹ پلاننگ کرتے ہیں, ان کو ہم ڈائٹ سے ریلیٹڈ ہیلتھ ایجوکیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ہیلتھ کو جو ہے وہ مینٹین رکھ سکے, پروموٹ رکھ سکے. یعنی اب شوگر جو ہے فار ایگزامپل ایک پیشنٹ کو شوگر جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں ان کو نالج دیں گے, ان کو انکریج کریں گے. اس کے علاوہ جتنی بھی ہمارے پاس ہیلتھ فیسلٹیز ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں ہماری کمیونٹی میں بہت سی آبادیاں بہت سے فرقے ایسے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہیلتھ سروسز سے محروم ہوتے ہیں, اسپیشلی جو ہے جو ہمارے پاس انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں. تو ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم ان کو ہیلتھ سروسز سے جو ہے وہ ہم آگاہ کریں. ہمارے پاس جو ہے ففتھ کرائیٹیریا کیا ہوگا ایک ہیلتھ ایجوکیشن کو سیٹ کرنے کے لیے کہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس میں ہم اپنی پبلک کو اس بارے میں انفارم کرتے ہیں کہ میڈیکل میں کس طریقے سے ایڈوانسز آئی ہیں. یعنی اگر اس کی مثال اس طریقے سے لیے جائے کہ لوگ جو ہے جو پہلے والے لوگ تھے جس طرح ہم نے ہسٹری آف نرسنگ میں پڑھا تھا کہ وہ جو ہے سب سے پہلے وہ پلانٹس اینڈ ہربز یوز کرتے تھے. تو جس طریقے سے فارمیسی نے فارماکیوٹیکل جو ہے ترقی کرنا شروع کیا ہے تو میڈیکل میں بھی بہت زیادہ ایڈوانسز آئے ہیں. پہلے بہت سی ایسی بیماریاں تھیں جن کا کوئی علاج نہیں تھا, پھر اس کے بعد جو ہے اب تقریباً ہر بیماری کا جو ہے وہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر بیماری پر ہم نے جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کیے ہیں, ہم نے ان کے جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ٹیکنیکس ہم نے جو ہے وہ کیے. تو یہ سب ہمارے پاس کیا آتا ہے میڈیکل ایڈوانسز آتا ہے. یعنی میڈیکل میں جتنی بھی ترقی ہوتی ہے تو ان کے بارے میں ہم نے اپنے پبلک کو انفارم کرنا ہے, ان کی یوزز کے بارے میں اور ان کی لمیٹیشنز کے بارے میں کہ اس میں جو ہے ہم نے خوبیاں بھی بتانی ہے اور ہم نے خامیاں بھی بتانی ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہے جو ہمیں سیٹ کرتے ہوئے جو ہے ہیلتھ ایجوکیشن کو پلان کرنا ہوتا ہے. اب ٹیچنگ اسٹریٹجیز کیا ہے کہ اس کو لیکچر کے تھرو ہم کر سکتے ہیں, ڈرل اینڈ پریکٹس کے تھرو ہم کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے جو ہماری ٹیچنگ ہوتی ہے تو ہم اپنے لرنر کو بولتے ہیں کہ آپ بار بار پریکٹس کرو. فار ایگزامپل اگر ایک اسٹوڈنٹ نرس ہے وہ کلینکل سائٹ پہ جاتی ہے تو جو ہے کوئی بھی ان کا آبجیکٹیوز ہوتا ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں بار بار پریکٹس کرو, بار بار پریکٹس کرو. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پریکٹس کرنے سے جو ہے اس کو وہ اسکلز یا وہ جو انفارمیشن جو آبجیکٹیوز وہ اچیو کرنے کے لیے گئی ہے تو وہ اس کو سیکھ جاتا ہے. کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ہمارے پاس آتا ہے. کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کیا ہوگا, یہ ہمارے پاس وہ پروسیس ہوتا ہے, وہ ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جس میں ہم دو چیزوں کے کمپیریزن میں اور کہ وہ کتنی سملر ہیں اور وہ کتنی ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے. تو یہ اسٹریٹجی یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم اپنے جو ہے لرنرز کو جو ہے وہ ٹیچنگ دیتے ہیں ڈیمونسٹریشنز کے تھرو. اس میں ڈرامہ, رول پلے,
पिक्चर्स, जो भी चीज़ें हम बाय विजुअल जब हम उनको कोई चीज़ समझाते हैं। इसके अलावा गाइडेड एंड शेयर्ड, यानी हम उनको रीडिंग के थ्रू, लिसनिंग, देखना, सुनना, सोचना, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में आती हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उनको किस तरीके से जो है वो हम उनको समझा रहे हैं, यानी हम टीच कर रहे हैं। रीडिंग के थ्रू, लिसनिंग के थ्रू, व्यूइंग के थ्रू, थिंकिंग के थ्रू, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में आ जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि इसमें हम जब टीचिंग लर्निंग प्लान बनाते हैं तो वो किस तरीके से होगा। ये हमारे पास एक रिटन गाइड होता है ट्रेनर्स के लिए। इसमें वो प्लानिंग शामिल होती हैं कि जिसमें हमने अपने गोल्स जो है वो सेट किए होते हैं कि हमने इन गोल्स को जो है वो अचीव करना है। इसमें हम ये जो टीचिंग लर्निंग प्लान होता है, इसमें स्पेसिफिकली डेफिनेशंस होती हैं और वो गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने जो है एक वर्कशॉप जो है वो अरेंज किया है और वो वर्कशॉप जो है वो आम कम्युनिटी के लिए है, तो हमारे जो हम टीचिंग लर्निंग प्लान बनाएंगे तो सबसे पहले हम उनकी नीड्स को देखेंगे, हम अपने जो है रिसोर्सेज, ये सब जो है इसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्लान होगा उसमें जो है जिस बारे में, अगर हम उनको फॉर एग्जांपल हाइजीन के बारे में अगर हम कम्युनिटी को जो है इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हमारे टीचिंग लर्निंग प्लान में उससे रिलेटेड उनकी स्पेसिफिक डेफिनेशन, उनके डायरेक्शन कि आपने जो है किस तरीके से जब हम आपको जो है हाइजीन के मुतालिक अगर हम आपको कुछ समझा रहे हैं तो आपने इन रास्तों के थ्रू अपने हाइजीन को फॉलो करना है। हमारे पास वो इक्विपमेंट होने चाहिए, वो इंस्ट्रक्शनल मीडिया मटेरियल होने चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कम्युनिटी को जो है वो आगाह करेंगे। जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। एंड कंडक्ट ऑफ द ट्रेनिंग, यानी कि आप जो है अपनी जो ट्रेनिंग है वो किस तरीके से कंडक्ट कर रहे हो और कहाँ कंडक्ट कर रहे हो, और जो पब्लिक को कर रहे हो, कम्युनिटी हो गई या अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स को कर रहे हो, किस को जो है वो कंडक्ट कर रहे हो एंड किस के थ्रू कर रहे हो। आप जो है मास मीडिया यूज़ कर रहे हो, यानी आप जस्ट वर्ड्स के थ्रू कर रहे हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हो, वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंडक्ट ऑफ द ट्रेनिंग में शामिल होती हैं। तो इन सब चीज़ों में हमारे पास जो है टीचिंग लर्निंग प्लान बनता है। अब लर्निंग नीड्स, जिस तरह हमने पहले बात की कि जब भी हम कोई भी टीचिंग देते हैं तो उसमें हमने अपने लर्नर्स की जो नीड्स है उसको हमने फोकस करना होता है। तो इसी तरह जो है जब हम हेल्थ एजुकेशन यानी टीचिंग लर्निंग प्लान जब हम क्लिनिकल साइड पे बनाते हैं तो उसमें भी हम अपने पेशेंट की नीड्स को देखते हैं। जो इन्फॉर्मेशन जो है वो हम अपने पेशेंट को दे रहे हैं तो वो उस पेशेंट के एज के अकॉर्डिंग, उसके लिटरेसी के अकॉर्डिंग, उसके एजुकेशन और उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन में और उनके फैक्टर्स जो उनको इफ़ेक्ट करेंगे, अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो इट मीन्स कि हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्लान है वो फेल हो गया। इसी तरह हमने जो है कोई भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है इस तरीके से यूज़ नहीं करनी जब कि वो जो है उनको समझ ही ना आए। इनको हम आम ज़बान में जार्गन कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पेशेंट को जो है वो MI बोल रहे हो, यानी वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोल रहे हो और उसको मेडिकल के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो जो है कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे क्या हुआ है, यानी और अगर या वो कोई अटेंडेंट है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे पेशेंट को क्या हुआ है। तो इसकी जगह अगर हम सिंपल हार्ट अटैक का वर्ड यूज़ करेंगे अपने पेशेंट को सही तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये हमारे पास एक जार्गन की एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी तरह हमारे पास फैमिली मेंबर्स जो है वो एक हॉस्पिटल से होम केयर तक जो है एक बेस्ट ट्रांजिशन का जो है वो वर्क जो है वो अदा करते हैं, यानी अपना जो रोल है वो अदा करते हैं। तो फैमिलीज़ के साथ भी जो है वो हमने अपने जो है टीचिंग जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग भी हमने सेट करनी होती हैं। उनके पेशेंट के अकॉर्डिंग हमने उनके साथ डिस्कशन करना होता है, उनको हमने डेमोन्स्ट्रेट करना होता है जो भी वो पेशेंट की नीड है, तो हमने साथ में फैमिली के साथ जो है वो डिस्कस करना होता है। फैमिली हमारे पास कोई भी पर्सन हो सकता है जो पेशेंट की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो हम पेशेंट के साथ साथ हम उनकी फैमिली को भी टीच करते हैं उनके नीड्स के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास जो है जब हम पेशेंट की लर्निंग नीड्स के बारे में करते हैं तो उनके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज होती हैं कि उनमें हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट की असेसमेंट करते हैं।
اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم ان کو انڈیویجولائز ٹیچنگ کرتے ہیں، سیف اینڈ افیکٹو ان کو میڈیکیشن جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں تو ان کا صحیح طریقہ ہم ان کو سکھاتے ہیں، میڈیکل اکوپمنٹ اور سپلائز کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ایک پیشنٹ اگر ہاسپٹل میں ہے یا وہ گھر میں ہے تو ہم نے ان کو ڈفرینٹ میڈیکیشنز جو ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، جو ان کو پرسکرائب ہوئے ہیں، ان کا طریقہ ان کے جو ہے آپ نے کس طریقے سے ان کو یوز کرنا ہے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، یعنی جس طریقے سے وہ میڈیکیشن یوز ہوتی ہے تو وہ آپ نے ان کو سمجھانا ہے۔ اسی طرح ڈفرینٹ میڈیکل اکوپمنٹ اور سپلائز کے بارے میں آپ نے ان کو اورینٹڈ رکھنا ہے، ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کے بارے میں بتانا ہے، ریہیبلیٹیشن، یہ ہمارے پاس ایک ٹرشری کیئر ہوتا ہے، یعنی یہ وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ فلی ریکور نہیں ہوتے، ان میں کچھ نہ کچھ وہ ڈیزیز سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ نہ کچھ ان میں رہ جائے گا۔ فار ایگزامپل اگر اسٹروک کا پیشنٹ ہے تو وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہم نے ریہیبلیٹیشن کی طرف جو ہے وہ لے کر آنا ہے تاکہ وہ فلی ڈیپینڈنٹ سے جو ہے بالکل پارشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے، یعنی وہ اپنے ڈیلی ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے پین مینجمنٹ اور پرسنل ہائیجین کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب پیشنٹ ٹیچنگ کیا ہوتی ہے؟ پیشنٹ ایجوکیشن وہ پروسیس ہوتا ہے، ہیلتھ ایجوکیشن میں ہم نے جنرل بات کی تھی، اب پیشنٹ ایجوکیشن اسپیسیفکلی وہ پروسیس ہوگا جس میں ایک ہیلتھ پروفیشنلز یا دوسرے جو میڈیکل سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ اپنا انفارمیشن پیشنٹس کو یا ان کے کیئر گیورز کو دیتے ہیں، جو ان کے اسپیسیفکلی ان کے ہیلتھ بیہیویئرز کو جو ہے وہ الٹرڈ کر رہا ہوتا ہے، یعنی ان کو جو ہے وہ فیکٹرز جو ان کے جو ہیلتھ کا جو بیہیویئر ہے اس کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یعنی ان کے ہیلتھ اسٹیٹس جو ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں، اور یا یہ وہ پروسیس ہوگا جس میں ہم ایسی انفارمیشن پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ ان کے ہیلتھ اسٹیٹس کو امپروو کر سکے۔ اب پیشنٹ جو ہے، پیشنٹ ٹیچنگ جو ہے، یہ نرس جو ہے پیشنٹ ٹیچنگ پرفارم کرتی ہے جتنی ان کو نیڈز ہوتی ہیں، یعنی جب ہم نے پہلے بات کی کہ جو بھی ہم ٹیچنگ کرتے ہیں تو وہ ہم اپنے لرنر کی نیڈز کو دیکھتے ہیں، یہ ہمارے پاس مور فروٹفل ہو سکتی ہے اگر یہ باقاعدہ طور پر جتنے بھی ہم نے اسیسمنٹ ٹیکنیکس پچھلے سلائیڈ میں پڑھے تھے کہ اس کے ہائیجین کے اکارڈنگ، ان کے میڈیکل اکوپمنٹ سپلائز کے اکارڈنگ ہم ان کو ٹیچنگ کریں تو یہ اور بھی فروٹفل ہو جائے گا اگر ہم پہلے ان کے جو ہے ان کے اسیسمنٹ کریں کہ ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کس طریقے سے کیا ہے جس کو ہم ٹیچ کر رہے ہیں، یعنی جو ہمارا کلائنٹ ہے وہ پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ فیملی بھی ہو سکتی ہے، تو ان کا جو ہے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا پرسپشنل کیا ہے، ان کے جو ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ان کی کیا خیالات ہیں، ان کی کیا سوچ ہے، النس کے ریلیٹڈ، ان کی اپنی کنڈیشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہمارے پاس جو ہے کنڈیشنز آتی ہیں تو ہم نے ان سب کو اسیس کرنا ہوگا کسی بھی پیشنٹ کو ٹیچ کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نرس جو ہے وہ ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہتی ہے کہ میرے پیشنٹ کو جو ہے وہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ہیلتھ ٹیچنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور ہیلتھ ٹیچنگ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ اینڈ نیڈ پر۔ پرپزز کیا ہوتے ہیں؟ 3 مین پرپزز ہیں، ایک ہیلتھ کو پروموٹ کرنا، دوسرا النس کو پریونٹ کرنا، پیشنٹ کے ہیلتھ کو ریسٹور کرنا، اور تیسرا ہمارے پاس ہے کہ ہم پیشنٹ کو سکھاتے ہیں کہ آپ اپنے کنڈیشن کے ساتھ، جس طرح اسسمنٹ میں ہم نے ریہیبلیٹیشن کا ورڈ پڑھا تھا تو اس میں آپ اس کی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ جو ہم اپنی کنڈیشن جو ہے پیشنٹ کو ہم سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنی کنڈیشن کے ساتھ کوپ کیسے کرنا ہے۔ تو جو ہم نے یہ 3 پرپزز پڑھے، اب ان 3 پرپزز کے گولز کو یعنی ان کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک نرس کی جو ہے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کو بالکل صحیح طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو انفارمیشن ہے، جو ہیلتھ ایجوکیشن ہے اس کو پرووائڈ کرے، تو تبھی ہمارے پاس یہ جو 3 پرپزز ہیں یہ کمپلیٹ ہوں گے۔ ریکوائرمنٹس آف پیشنٹ ایجوکیشن، یعنی یہ وہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنے سے پہلے ہم اپنے اسسمنٹ کے طور پر جو ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں، یعنی جب ایک نرس جو ہے اپنے پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرتی ہے تو وہ سب سے پہلے انوائرمنٹ کو اسیس کرے گی کہ وہ کس طریقے کا انوائرمنٹ جو ہے وہ پیشنٹ کے لیے بیسٹ رہے گا، ہاسپٹل بیسڈ انوائرمنٹ یا ہوم بیسڈ انوائرمنٹ یا جو ہے وارڈ بیسڈ انوائرمنٹ، کوئی بھی انوائرمنٹ ہے
تو وہ سب سے پہلے انوائرمنٹ کو اسیس کرے گی، اور اس انوائرمنٹ میں جو ہے پراپر لائٹنگ موجود ہے کہ نہیں، ٹمپریچر وہاں کا کس طریقے سے ہے، فرنیچر، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کسی بھی پیشنٹ ایجوکیٹ کرنے سے پہلے نرس جو ہے وہ اسیس کرتی ہے۔ تھرڈ ہمارے پاس ہے کہ کمفرٹ کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس جو ہے پیشنٹ کو اسیس جو ہے جب ہم کرتے ہیں ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے، تو وہ کسی پین میں تو نہیں ہے۔ اگر وہ پین میں ہے تو ہم اس کو اس ٹائم ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں دے سکتے، کیونکہ جو پین ہوگا وہ پیشنٹ کی جو ہے اس کی جو لیول آف اسٹرینتھ ہے، یعنی جو پیشنٹ پین میں ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس طریقے کی جو ہے وہ آپ کو ہے رسپانس نہیں کر سکے گا، اس طریقے سے جو ہے اس کی وہ اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوگی۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس کے جو ہے لرننگ ایبیلٹی میں بھی پرابلم کریٹ کرے گا، اور اس کو جو ہے اپنے لرننگ مٹیریل سے اس کو ڈسٹریکٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے اب وہ اپنے پیشنٹ کو فل ریسٹ کرنے کی جو ہے سب سے پہلے وہ فل ریسٹ کرنے کے لیے جو ہے اس کو الاؤ کرے گی کہ وہ جو ہے اپنے الرٹ رہ سکے۔ جب وہ اس کو ہیلتھ ایجوکیشن دے تو وہ اس کی نیند بھی پوری ہو، اس کا ریسٹ ہو، اس کو کوئی پین نہ ہو، تاکہ وہ فلی انگیج ہو سکے اپنے ڈسکشن میں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لرننگ حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے پیشنٹ جو ہے اس کو ہم بار بار اس بارے میں اسیس کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کی جو سینسری ایکویٹی ہے، یعنی وہ اپنے 5 سینسز میں وہ ہے یا نہیں، وہ کانشیس ہے یا وہ انکانشیس ہے، وہ اتنا ایبل ہے کہ وہ اپنی جو ہے جو کے ڈیلی لائف موٹر سکلز ہیں اس کو وہ ریسیو کر سکے، یعنی جو ہم میسج اس کو کنوے کر رہے ہیں وہ اس کو ریسیو کر سکے اس کے، اور وہ اس کو رسپونڈ کر سکے۔ تو یہ نرس جو ہے یہ اپنے ہیلتھ ایجوکیشن کرنے سے پہلے اپنے پیشنٹ کے بارے میں سب کچھ اسیس کرتی ہے۔ اب اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ پیشنٹ جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ پیشنٹ کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے ہیلتھ کیئر جو ہے وہ خود کر سکے۔ اس پیشنٹ کی ایبیلٹی جو ہے اس کو اتنا امپروو کرتی ہے کہ وہ اپنے جو اس کو ڈیزیزز ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کر سکے، چاہے وہ ایکیوٹ ہے یا چاہے وہ کرونک ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ مینیج ہو سکے، ان کے ساتھ وہ کوپ کر سکے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ ایجوکیشن جو ہے وہ ہم لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے لیے بھی دیتے ہیں، اینڈ ان میڈیسنس کے جو ہے پریونٹیو میڈیسن سے ان کو پریکٹس کروانے کے لیے بھی جو ہے وہ ہم ان کو پیشنٹ ایجوکیشن دیتے ہیں۔ پیشنٹ ایجوکیشن کا جو ہے ایک اور امپورٹنس یہ ہے کہ یہ جو ہے نرس اور پیشنٹ کے درمیان میں سیٹسفیکشن لیول کو جو ہے وہ انکریز کرتی ہے ان کی کیئر کے اکارڈنگ۔ وہ کیا کرتا ہے کہ ایک ٹرسٹ بلڈ اپ ہو جاتا ہے، تو جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اس کیئر سے، یعنی ان کو جو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہوتی ہے، ان کو جو بھی فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ ان سے کیا ہو جاتے ہیں، سیٹسفائی ہو جاتے ہیں۔ اور جو لائبلٹی ہوتی ہے، یعنی جو شک اور شبہات ہوتے ہیں جو ان کے دل میں جو ہوتے ہیں، وہ ایک طرح کا فیئر ہوتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے، ڈیکریز ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ ایجوکیشن جو ہے پیشنٹ سینٹر کیئر، یہ پیشنٹ سینٹر کیئر وہ کیئر ہوتی ہے جس میں ہم ایک پیشنٹ جو ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان کے جو ہے ہولسٹک کیئر کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ پیشنٹ کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے کیئر میں وہ انکریز ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنے اس کو جتنی نالج اس کو مل رہی ہوتی ہے تو وہ اسی نالج کو اپنی ڈیلی لائف کے ساتھ جو ہے پرفارم کرتے ہوئے جو ہے ہمارے ساتھ کیئر میں بھی کوآپریشن کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی پیشنٹ کو میڈیکیشن کے اکارڈنگ، ٹریٹمنٹ کے اکارڈنگ ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ سٹک ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایڈہیرنس شو کرتا ہے وہ میڈیکیشن اور ٹریٹمنٹ کی طرف۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں ایک افیکٹو ہیلتھ کیئر جو ہے اس کو پرووائڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارا جو ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سسٹم ہے وہ بھی امپروو ہو جاتا ہے۔ پیشنٹ ایجوکیشن جو ہے یہ انشور کرتا ہے کنٹینیوٹی آف کیئر۔ جتنا ایک پیشنٹ کو ہیلتھ ایجوکیشن مل رہی ہوتی ہے اتنی اس کی کیئر جو ہے وہ کنٹینیوز ہو رہی ہوتی ہے، اور کمپلیکیشنز جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیشنٹ ایجوکیشن جو ہے انڈیویجولز کی انڈیپینڈنس میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ ہم ان کو ایکسرسائز اور ڈیلی ایکٹیویٹیز اس طریقے کے ہم ان کو پیشنٹ ایجوکیشن دیتے ہیں تاکہ وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو سکیں۔ وہ جو ہے اگر وہ پیرالائزڈ پیشنٹ ہے فار ایگزامپل، یا کوئی بھی پیشنٹ ہے، تو ان کو جو ہے وہ ہم انڈیپینڈنسی کی طرف جو ہے وہ ہم لے کر آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی جو ہے وہ کیئر بھی کنٹینیو ہو رہی ہوتی ہے۔
अब पेशेंट टीचिंग का प्रोसेस किस तरीके से होगा, इसमें हम सबसे पहले नीड्स को असेस करेंगे, उनके बाद हम उनके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव्स जो कि अचीवेबल हों, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स हों हमारे पास, यानी वो इस तरह हो कि वो स्पेसिफिक हो, स्मार्ट जो है ये अपने साथ नोट कर लें, ये एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा आता है। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, उसके अलावा जो है हमारे पास उनको रेशनल उनको हो, यानी उनका जो है वो मकसद हो, और स्मार्ट का जो टी है वो क्या करता है, टाइम बाउंड हो। इसके अलावा जब हम प्लानिंग जो है इसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स का प्लानिंग कर ली, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, एवॉल्यूएशन, और जो हमने पेशेंट को टीचिंग दी है उसको फिर हम डॉक्यूमेंटेशन भी उनकी करते हैं ताकि वो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद हो सके। एसेसिंग में हम जो है वही पेशेंट की एज हो गई, पेशेंट का एजुकेशन लेवल हो गया, इसके अलावा उनकी लर्निंग नीड्स जो है वो क्या हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो हम चेक करते हैं। एडमिशन जो है जब हम किसी पेशेंट को एडमिट कर रहे होते तो हम ये उस टाइम पे एसेस करते हैं, यानी उस टाइम पे हमें ज़रूरत आ सकती है पेशेंट को टीच करने में, या कोई भी इंटरवेंशन जो है वो हम कर रहे हैं तो उसके पहले जो है पेशेंट को उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई भी सर्जरी फॉर एग्जांपल हो रही है, कोई भी ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, तो उससे पहले जो है वो हम क्या करते हैं, उसको असेस करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम फिर प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हम सेट करते हैं, उसके बाद जो है वो हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या होगी कि जिस तरह हमने पहले बात की कि एक नर्स जो है वो हमेशा पेशेंट की टीचिंग के बारे में जो है वो रेडी रहती है, और ये सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल तब होगा जब ये वेल प्लान्ड हो और ऑर्गेनाइज्ड हो। ये सारी वही बातें हैं जो हम बार बार जो है वो रिपीट कर रहे हैं। देन जब हम प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो प्लान कर लेंगे, देन इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी जो प्लानिंग, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किया है उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड एवॉल्यूएशन जो है वो क्या होगी कि इसमें हम पेशेंट के, यानी ये वो होगा जिसमें हम एवॉल्युएट कर सकेंगे कि जो हमने पेशेंट टीचिंग दी है वो उसके लिए जो है वो फ्रूटफुल साबित हुई है या नहीं हुई। उसके बाद लास्ट स्टेप है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमने जिस जगह पर और किस टाइम में और पेशेंट का रिस्पांस जो है, पेशेंट टीचिंग साइट पे टीचिंग की तरफ उनका रिस्पांस किस तरीके से था, कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने पेशेंट टीचिंग को जो है वो अटेंड किया, और कितने ऐसे पार्टिसिपेंट थे कि उन्होंने उसको जो है इग्नोर कर दिया, और या वो कितने पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने जो है पार्टिसिपेशन जो है एक्टिवली की, यानी जो बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करे थे। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हम डॉक्यूमेंटेशन फेज में हम करते हैं। अब पेशेंट की टीचिंग में जो है एक नर्स का रोल क्या होता है, जब भी हम अपने पेशेंट्स के लर्निंग नीड्स पे फोकस करते हैं तो एक टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जितना हमने नंबर ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स पढ़े कि हम किस तरीके से असेस करेंगे, तो उनमें जो है हम क्या करेंगे कि हम क्वेश्चंस जो है वो उनसे पूछेंगे और डिफरेंट असेसमेंट परफॉर्म करेंगे, यानी इन्वायरमेंट हो गया, लाइटनिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, इसके अलावा डिफरेंट लर्नर की नीड्स को देखेंगे, टीचिंग स्ट्रेटजीज, ये क्या है, सारी जो है वो असेसमेंट है जो कि एक नर्स जो है एज अ रोल जो है वो परफॉर्म करती है। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है कि वो इतनी काबिल हो सके कि वो इफ़ शी इज़ विलिंग और एबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ हर इलनेस, यानी वो क्या होगी कि हमारे पास अगर कोई पेशेंट है जिसको हम टीच कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन, तो उसको जो है उसको अपने रियलिटी की तरफ जो है वो इतनी एबल होनी चाहिए कि वो अपने रियलिटी के साथ जो है वो अटैच होनी चाहिए, यानी उसने वो रियलिटी एक्सेप्ट की हो कि हाँ मुझे ये डिजीज़ है या मुझे जो है ये नीड है और मुझे इसको फुलफिल करना है। तो ये एक नर्स का सबसे फर्स्ट रोल होता है कि वो अपने पेशेंट को जो है उनकी जो रियलिटी ऑफ इलनेस होती है उनके साथ उनको अवेयर करवाती है। और नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है फिर उनकी नीड्स हमने फाइंड आउट कर ली, अब हम टीचिंग प्लान बनाएंगे, और एक इफेक्टिव टीचिंग प्लान बनाने के लिए हमने सबसे पहले अपने पेशेंट के वो फैक्टर्स चेक करने जिनको जो है टीचिंग नीड्स हैं, और हमने अपने पेशेंट्स को जो है वो असेस करना है। वही सारी बातें हैं जो हमने पीछे रिपीट की हैं।
ایک دوسری کنسنٹریشن ہمارے پاس ہے کہ ہم نے ٹیچنگ جو ہے ان کے ایج کے اکارڈنگ جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک پیشنٹ جو ہے وہ ایلڈر ہے، یعنی وہ جو ہے اڈلٹ پیشنٹ ہے، تو اس کا بیسٹ ٹیچنگ اپروچ کیا ہوگا کہ ان کے لیے ہم شارٹ سیشنز اٹیچ کریں، ان کے ساتھ ڈسکشن کریں۔ اب لکروئی یعنی 2009 میں لکروئی کے اکارڈنگ اگر ہم کسی لرننگ پروسیس کے فرسٹریشن کو جو ہے اگر ہم ان کو کم کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کے جو فیکٹرز ہیں اگر ہم ان کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اپنی انفارمیشن جو ہے اتنے ایزی فارمیٹ میں دینی ہے کہ جو لرنرز ہیں ان کی جو ہے وہ اٹینشن جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں، اور وہ جو انفارمیشن ہوگی ان کی جو ٹائم باؤنڈنگ ہے وہ کم ہونی چاہیے، تو تبھی جو ہے لرننگ پروسیس کی جو فرسٹریشن ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ جو نیکسٹ جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں ان کی فزیکل کیپیبلٹی، جس طرح ہم اسسمنٹ میں بات کی کہ ہم ریہیبلیٹیشن کی طرف ہیلتھ ایجوکیشن ان کی کرواتے ہیں، تو اس میں ہم اپنے پیشنٹ کی جو ہے ڈپینڈنسی لیول کو چیک کرتے ہیں، اس کے اکارڈنگ ہم ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم یہ سارے جتنے بھی ہم نے کمپوننٹس پڑھے جب ہم ان کو ایوالویٹ کرتے ہیں تو ابھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایک پیشنٹ کو کس ٹائپ آف انفارمیشن کی نیڈ ہے، اس کے بعد ہم ان کو ایوالویٹ کرنا اور ان کے ایوالویشن کے بعد ہم ان کو ہیلتھ ٹیچنگ دینا شروع کرتے ہیں۔ اب اوہلر نے 2004 میں جو ہے وہ یہ بتایا تھا کہ اگر ہمیں یہ ایسیس کرنا ہے کہ ہمارے پیشنٹ نے جو ہے کیا لرن کیا ہے، یعنی ہمارے ٹیچنگ کو مزید کس چیز کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے جو لرنرز ہیں وہ آسانی کے ساتھ لرن ہو جائیں، تو اس کا سب سے بیسٹ ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان سے کویشچنز کرنے ہیں، اوپن اینڈڈ کویشچنز، وہ کویشچن جس کا صرف آنسر یس اور نو نہ ہو، آپ ان کو ڈیٹیل آپ ان سے پوچھیں، تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایوالویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پیشنٹ نے جو ہے وہ کتنا لرن کیا ہے۔ اب کیا ہے کہ جب ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں ٹیچنگ کو نرسنگ پروسیس کے ساتھ، تو جس طرح ہم نے ایسیس اور اسسمنٹ کی بات کی، پھر ہم نے پلاننگ کی بات کی، تو ابھی ہم جو ہے نرسنگ پروسیس میں اس کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے۔ تو نرسنگ پروسیس میں اس میں کیا ہوگا کہ جس طرح ہم اسسمنٹ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نرسنگ پروسیس میں بھی اسیسنگ کرتے ہیں اور ٹیچنگ میں بھی اسیسنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اب ہم نے اپنے پیشنٹ کی نیڈ فائنڈ آؤٹ کر لی، تو جس طرح ہم اپنے پیشنٹ کا ڈائگنوسس فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، تو یہ ہم نے دونوں سیکنڈ پروسیس کو انٹیگریٹ کیا۔ دین ہم پلاننگ کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایوالویشن کرتے ہیں۔ تو یہیں تک آج کی ویڈیو تھی۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔ اس کے علاوہ فنڈامنٹل آف نرسنگ کے ڈفرینٹ لیکچرز چینل پہ موجود ہیں، آپ چاہے تو ان کو وزٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ، اس چیپٹر سے ریلیٹڈ یا میڈیکل سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔